ہمارے ارد گرد ایک ایسی ہستی ہے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی ہڈیاں، اپنا خون، اپنی تمام تر جمع پونجی ہم پر لگا دی۔ ایک ایسی ہستی ہے جو دن رات ہمارے لیے محنت کرتی ہے۔ ایک ایسی ہستی ہے جو لوگوں کے سامنے خود کو ذلیل کروانے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ ایسی ہستی جو یہ کہہ دے کہ بیٹی کی میں نے فیس دینی ہے، صاحب مزدوری کے لیے لے جاؤ، بیٹی کے کالج کی میں نے فیس دینی ہے، اور وہی بیٹی کیا کہے کہ باپ تو پردہ کرنے کا کہتا ہے، باپ کہتا ہے موبائل نہ استعمال کرو۔ وہی بیٹیاں، وہی بیٹے باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مان لیا کہ ماں کا بہت رتبہ ہے، لیکن اس رتبے کو، اس کی قدر کرتے کرتے ہم نے باپ کو بھول نہیں جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ مختلف احادیث میں فرمایا کہ جنت کا دروازہ باپ ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ اگر تمہارا باپ تمہارا بازو بھی کاٹ دے تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر کیا فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو، تم خود اس کے ہو تو تمہارا مال تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج وہی بچے جب باپ تھوڑا سا بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو ذہنی مریض سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باپ تو خبطی ہو گیا، ہمارا باپ تو جذباتی ہو گیا، ہمارے باپ کو تو بڑا غصہ آتا ہے۔ جب اس کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو گھر میں ہر کوئی ناقدری سے اس کو دیکھتا ہے، کس لیے کہ وہ کما نہیں سکتا، اب وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتا، اب وہ فالتو چیز بن گیا، اب اس کی کوئی وقت نہیں رہی جس نے پوری زندگی ہمیں دے دی، جس نے اپنا خون، اپنی ہڈیاں، سب کچھ ہمیں دے دیا، ہمیں پڑھا لکھا دیا۔ ٹھیک ہے، ماں نے ہمارے لیے بڑی دعائیں کی، بڑی محنت کی، لیکن باپ کی دعائیں کم نہ تھیں۔ اس باپ کی قدر کر لیں، اس باپ کی قدر کر لیں جس نے آپ کو چلنا سکھایا، جس نے آپ کو عید پہ نئے کپڑے خرید کے دیے، جس نے آپ کی خواہشوں کو پورا کیا، جس نے آپ کو بتایا کہ کیسے تم دنیا میں جیو گے۔ اس باپ نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کو فالتو مت سمجھیں، اس کو گھر میں پڑی ہوئی ایسی فضول چیز نہ سمجھیں جس کو صرف روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کی قدر کر لیں۔ باپ بڑی پیاری چیز اللہ نے دی ہے ہمیں۔ اگر ماں دی ہے تو باپ بھی بڑی پیاری چیز دی ہے ہمیں اللہ نے، اس کی قدر کر لیں، باپ کی قدر کر لیں۔